الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چودہ سو 48 ہجری کا سن شروع ہو گیا اور ہجری سال کے اعتبار سے ایک سال اوپر کی طرف بڑھ گیا اور ہجری سال کا شروع مہینہ محرم الحرام کہلاتا ہے. بہرحال آدمی جہاں یہ بات یاد رکھتا ہے کہ 2026 چل رہا ہے یا جنوری کا مہینہ ہے یا فروری کا مہینہ ہے یا جون کا مہینہ ہے یا جولائی کا مہینہ ہے، بہرحال یاد رکھتا ہے اور یہ مسلمان کی ضرورت ہے. تو اہل علم فرماتے ہیں مسلمان کی در حقیقت یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ ہجری سال کو یاد رکھے اور ہجری مہینے کو بھی یاد رکھنے کا اہتمام کرے، یہ بھی مسلمان کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں مسلمان کی ہجری سال اور مہینے سے وابستہ ہیں. مثلا زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کے نکالنے میں ہجری سال کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی جب سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے مہینے کا بھی جو دخل ہوتا ہے وہ ہجری مہینے کا دخل ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں اللہ نے صاحب نصاب بنایا یا ربیع الاول کے مہینے میں بنایا. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا جو تعلق ہے وہ بھی ہجری سال اور ہجری مہینے کے اعتبار سے سامنے آتا ہے. رمضان کے مہینے ہیں وہ بھی ہجری سال سے وابستہ ہیں. اسی طرح سے شوال کے روزے ہیں، شب برات کی عبادت ہے، دیگر مسلمان سے متعلق بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہجری سال اور مہینے سے وابستہ ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہجری سال اور مہینے کو بھی یاد رکھنے کا اہتمام کرے. دنیا نہیں تو کم سے کم دینی ضرورت تو اس کے ساتھ مسلمان کی وابستہ ہے اور مسلمان کی زندگی تو اصل دین سے وابستہ ہے، لہذا اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے اور مسلمان اس کو اگر حرمت والا پہچانے تو اس کی اصل تو مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ کیسے ہے، اس کی کیا بنیاد ہے. مسلمان کی نظر میں محض جو ایک بات ہی دماغ میں آ کر رہ جاتی ہے، جس بنیاد پر یہ سمجھتا ہے یہ مہینہ تو غم والا ہے، یہ مہینہ تو نحوست والا ہے، یہ مہینہ تو کسی اچھے کام کے نہ کرنے والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اس بنیاد پر یہ مہینہ سامنے آ گیا کہ اس میں بڑا حرام کام ہوا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قتل حسین رضی اللہ عنہ کا بڑا حرام کام ہوا تھا. کسی مسلمان کو قتل کرنا ناجائز اور حرام ہے. اس وجہ سے سمجھتا ہے کہ محرم کو محرم الحرام اس وجہ سے کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ محرم الحرام کو حرام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں حرام کام ہوا تھا. کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، جو کہ ناجائز اور حرام ہے. فرماتے ہیں یہ مسلمان کا علم ہے. ارے یہ حرمت والا مہینہ تو قرآن نے اس کو بیان کر دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرمت کو مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو آنے والا عاشورہ کا روزہ ہے اس کے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. اس مہینے کی عظمت کو جانتے تھے اور اہل علم فرماتے ہیں جب تک کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے لازم نہیں ہوئے تھے تو مسلمان عاشورہ کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. لہذا اس کی حرمت اور اس کی تقدیس کا معاملہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی اصل اور ایک بنیاد ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا اور جس کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر اپنی سنت قرار دیا. اور اللہ نے جب تک کہ رمضان کے روزے لازم نہیں ہوئے تھے اللہ نے ان ایام کے روزے کو فرض قرار دیا. اور ہم اگر محرم کو جانتے ہیں نا تو ہماری بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. اور آج مسلمان اگر عربی مہینوں کو کچھ نہ کچھ جان لیتا ہے
تو بمشکل رمضان کو تو جانتا ہے، اس کے علاوہ اگر محرم کو جانتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جناب اس مہینے میں شہادت حسین ہوئی تھی، اور اگر سفر کے مہینے کو جانتا ہے تو کہتا ہے سفر تو در حقیقت صفر کا نام ہے جس میں نہ کوئی خیر ہے نہ بھلائی ہے، اور یہ مہینہ بھی محرم سے جڑا ہوا ہے، لہذا 13 تاریخ تک سمجھا جاتا ہے کہ سفر میں نحوست نازل ہوتی رہتی ہے۔ تبھی 1.5 پاؤ چنے جناب والا ہمارے معاشرے میں تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ نحوستیں گھر کی ختم ہو جائیں، اور اگر گھر میں کوئی تبدیلی لانی ہو تو سفر کے مہینے میں لائی جاتی ہے تاکہ نحوستیں اس کے ساتھ ساتھ گھر سے باہر نکل جائیں۔ یہ سفر کا مہینہ یاد رہ گیا، اور رجب کا مہینہ یاد رہ گیا تو کنڈے بنانے ہیں، اس وجہ سے رجب کا مہینہ مسلمان کو یاد ہو گیا، اور ربیع الاول کا مہینہ یاد ہو گیا تو میرے عزیزو اپنے اعمال اٹھا کر دیکھ لیے جائیں، آیا ربیع الاول کے مہینے کی آمد پر ہماری خوشی ہمیں جنت میں لے کر جائے گی یا اعمال صالحہ جنت میں لے کر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مہینے میں محبت کا اظہار کر دیا اور جنت کے مستحق بن گئے۔ یہ ہماری بنیاد ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر، ارے جو اعمال صالحہ کرو گے نا، اعمال صالحہ، کسی کی شہادت پر غم کرنا، کسی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، کسی کی شہادت پر غم کا اظہار کرنا، کسی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، اللہ نے ان چیزوں کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ کہا والباقیات الصالحات خیر، ارے جو اعمال صالحہ کرتے ہو نا وہ اللہ کے ہاں خیر بن کر باقی رہتے ہیں، تمہارے اپنے من گھڑت جو اعمال ہیں نا اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات پہلے ہی منکشف ہو چکی تھی کہ میرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آزمائش کا معاملہ آئے گا۔ آپ نے اپنے عمل صالح کو متاثر نہیں کیا، برابر کی زندگی اسلام پر، دین پر، صحابہ کی تربیت پر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لایا ہوا دین تھا اس پر صحابہ کو قائم کرتے چلے گئے، صحابہ کو آنسو بہانے پر نہیں لگایا، صحابہ کو ماتم پر نہیں لگایا، صحابہ کو جناب والا جلسے اور جلوس پر نہیں لگایا بلکہ صحابہ کو اعمال پر لگایا۔ صحابہ آ کر کہتے یا رسول اللہ یہ ہماری زندگی ہے اور اس زندگی میں یہ کام غلط ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اللہ کو اس طرح راضی کرو کہ تم نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، ارے دن میں بھی نماز پڑھو رات میں بھی نماز پڑھو، گناہ ہو گئے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری برائیوں کو تمہاری نماز کے اعمال ختم کر دیں گے۔ اس پر لائق صحابہ کو یوں نہیں کہا کہ میرے لختے جگر حضرت حسین کی شہادت ہو جائے گی اور لہذا تم اس پر غم کا اظہار کرو، غم کا اظہار کرو۔ حضرت حسین پر یہ بات نہیں آئی تھی، حالانکہ کتنی محبت کرنے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کو جاری و ساری رکھا اور اپنی امت کو کہیں پر یہ تعلیم نہیں دی کہ کسی کی شہادت سے کوئی مہینہ منحوس ہو جاتا ہے۔ ارے اسلام کے ایام اگر دیکھے جائیں نا تو پوری تاریخ اسلام کے ایام اور اعمال کے اعتبار سے بھری پڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ کی شہادت ہوئی انہی ایام میں، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، تبوک ہوا، حنین ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ارے یہ شہادت غم کا ذریعہ ہے، شہادت غم کا۔ اور ہماری حضرت آپ یقین کیجئے کہ محرم الحرام میں ایک ہمارا جو دینی ذہن بن جاتا ہے نا، اور وہ دینی ذہن کہاں سے شروع ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب محرم کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر آوازیں آ جانا شروع ہو جاتی ہیں، یا شب شب ماتام حسینہ اچار و لچار، یہ مسلمان بھی لگا رہا ہوتا ہے، ارے سمجھتا ہے کہ اس پر مجھے کچھ ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ سوچنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا۔ حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر انتہائی قریبی تعلق تھا حضرت حسین سے، بہت قریبی تعلق تھا عبداللہ ابن عمر کا، جن کے باپ کو یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیتے ہیں نا، وہ حضرت حسین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب حضرت حسین کوفہ جا رہے تھے نا عبداللہ ابن عمر پیچھے پڑے ہوئے تھے، اے نواز رسول نہ جائیے، اے نواز رسول نہ جائیے، اور باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اولاد دیکھیں کتنی محبت کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو اصل زندگی گزار کے گئے محبتوں والی، تعلق والی اور ان کے ساتھ لگاؤ والی، وہ صحابت صحابہ کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عبداللہ ابن مبارک افضل ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا گیا ارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوات میں شرکت کی ہے، جس اونٹ پر امیر معاویہ سوار تھے، اس گھوڑے کی ٹاپوں کے ذریعے سے جو اڑنے والی دھول ہے نا، اور وہ دھول آسمان میں فضا میں نہیں بلکہ گھوڑے کی ناک میں گئی ہے نا، جس سے انسان دوری بھاگتا ہے، ایسے کئی عبداللہ ابن مبارک بھی آ جائے نا وہ اس دھول سے بہتر اور افضل نہیں ہو سکتے۔ ناک میں جو چلی گئی، آدمی کہتا نا یہ حصہ ذرا قابل توجہ نہیں ہے۔ امیر معاویہ کا مقابلہ کس سے کیا جا رہا تھا؟ حضرت حسن بصری، عبداللہ ابن مبارک، کہا کہ ارے وہ جو دھول ہے نا، دھول وہ فضا میں نہیں، وہ نتھنوں میں چلی گئی، جس کو آدمی ایسے کر کے سینک کے باہر نکال دیتا ہے نا، اور تم اس سے گن کھاتے ہو، ایسی کئی دھولیں بھی جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے افضل ہیں، اور جس پر سوار ہوئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. کہا کہ یا اللہ مجھے تو یہ بات پسند ہے، میرا نواسا اگر شہید ہو گیا ہے نا تو اس کا نانا بھی یہی بات کہتا ہے، کاش کہ میں اللہ کے راستے میں شہادت پالوں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہادت ملے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے. لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ اپنی شہادت کا پروانہ لے کر چلے گئے، اور ہمارے ہاں کیا چھوڑ گئے گویا کہ آنسو بہانا. آنسو بہانا یہ تو یاد رہتا ہے حضرت حسین کے اوپر ظلم ہوا، یہ تو یاد رہتا ہے حضرت حسین کے ساتھ غلط ہوا، کبھی یہ بھی یاد رہتا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں، کبھی یاد رہتا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں. آج مسلمان کے متعلق ہی مثال دی جاتی ہے نا، یزید نہ بنو، یہ ہمارے لیے ہے نا بھائی. کبھی کوئی کہتا ہے حسین نہ بنو. آج مسلمان کو آدمی ذرا صحیح رخ پر لانے کے لیے ابھارتا ہے نا، ارے ظالم ظلم نہ کر، ارے ظالم ظلم نہ کر، غلط نہ چل، ناجائز نہ کر، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر، کسی کا حق تلفی کا معاملہ نہ کر، تو پھر کیا کہتا ہے یزید نہ بنو. ہمیں کوئی مثال دیتا ہے حسین نہ بنو. ارے ہمارے اندر حسین والی عادتیں ہیں، ہم تو صرف حسین کے کس حد تک معلوم ہے، شربت پینے کے حد تک، سبیل لگانے کے حد تک، کاجو اور بادام کے پستے کے شربت پینے کے حد تک، لہٰذا نو اور محرم کی چھٹی ہو جائے گھر میں بیٹھنے کی حد تک، اس سے آگے حسین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تبھی آج معاشرے میں ہمیں حسین کی مثال نہیں دی جاتی بلکہ یزید کی مثال دی جاتی ہے. یزید نہ بنو، یزید نہ بنو. المیہ ہے کہ نہیں؟ اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. اگر حسینی ہوتے تو معاشرے میں حسینی کے نام سے یاد کیے جاتے. لوگ کہتے واہ بھائی واہ، زیادہ حسینی نہ بنو، یعنی اتنی قربانیاں نہ دو کہ تمہاری قربانیاں کیا حضرت حسین سے آگے بڑھ سکتی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ مثالیں نہیں، کہتے ہیں اتنا ظلم نہ کرو کہ یزید سے آگے نہ بڑھ جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی نہ کرو کہ یزید سے آگے نہ بڑھ جاؤ. یہ مثالیں ہمارے اوپر دی جاتی ہیں. تو ہم کس نام کے حسینی ہیں؟ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ حسین اپنی جگہ چلے گا رضی اللہ عنہ، یزید کا معاملہ اپنی جگہ ہے. ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہاری زندگی کیسی ہے، تم کیسے چل رہے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں؟ حضرت حسین کے لیے تمہارے کو صرف اتنا یاد ہے ان کے اوپر ظلم ہوا، تمہیں یہ یاد ہے کہ ظلم کہتے ہیں آزمائش کو، حالات کو، پریشانیوں کو. ان حالات میں رہتے ہوئے ان کا اللہ سے کیا تعلق تھا تمہیں معلوم ہے؟ یہ نہیں معلوم. بس صرف یہ ہوا تھا پانی روک دیا گیا، پانی روک دیا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی. یہ تو انسانیت نے انسانیت کے ساتھ معاملہ کیا نا. یہ حالات ہم پر بھی آتے رہتے ہیں. ہر آدمی کی آزمائش اپنے اپنے اعتبار سے ہیں. انبیاؤں کی آزمائش الگ، صحاباؤں کی الگ، تابعین کی الگ، تبع تابعین کی الگ، ہماری الگ. آزمائشیں ہم پر بھی آتی ہیں، حضرت حسین پر بھی آئیں. ارے وہ حسین کے اوپر آنے والی آزمائش ہم اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن آزمائش ہم پر بھی آتی ہے. سوال یہ آتا ہے ہمارے اوپر آنے والی آزمائش اور تکالیف میں ہمارا اللہ سے کیا تعلق رہا؟ یہ کبھی نکالا حضرت حسین کی شہادت کے اندر سے؟ یا صرف پانی ہی یاد رہا؟ اس کے بدلے میں آج کے جناب والا ہمارے کو شربت یاد رہ گئے. سبیلے لگانا جائز ہے کہ ناجائز؟ حلیم بنانا جائز ہے کہ ناجائز؟ اسی میں کھو کر رہ گئے اور راتیں اسی کے اوپر گزر رہی ہیں. حضرت حسین نے حلیم بنایا تھا یا حضرت حسین نے جناب والا رضی اللہ عنہ اس پانی کے پیچھے کوئی عمل ایسا اختیار کیا تھا جو ان کے اور اللہ کے درمیان دوری کا سبب بن رہا ہو؟ وہ کام ہم کر رہے ہیں، وہ کام ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ محبت کے نام پر. وہ کام ہم کر رہے ہیں جو شیاطین کا کام تھا نا، آج وہ مسلمان کر رہا ہے. رات بھر حلیم گھوٹی، عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، فجر کی نماز باجماعت پڑھی. یہ تو حضرت حسین کا کام تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا کام تھوڑی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آنسو بہانا، گریبان پھاڑنا، اپنے چہرے پر تھپڑے مارنا، کالا لباس پہننا، ماتم کرنا، یہ ہمارا کام ہے. نمازیں پڑھنا حسین کا کام تھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھی کیسے تھی حضرت حسین نے؟ پانی تو نہیں تھا. کیا حضرت حسین نے نمازیں قضا کی تھی یا کہا تھا یا اللہ اس وقت میرے اوپر بڑے حالات آ گئے، میرے بیٹے، میری اولادیں، میرے پوتے سب کے سب ذبح ہو رہے ہیں، یا اللہ اس وقت نمازیں پڑھنے کا حسین اب نہیں رہا؟ کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ حضرت حسین نے نمازیں قضا کر دی ہو، یا اللہ میرے اوپر حالات آ گئے، آزمائشیں آ گئی، تکالیف آ گئی، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، لہٰذا نماز خیر بات، اور ہمارے اوپر حالات آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تکالیف آ جائیں تو سب سے پہلے ہماری قضا کیا ہوتی ہے؟ نماز. رات بھر دیر سے کام کیا، فجر غائب، کیوں؟ روٹی روزی کا مسئلہ تھا، جاب پر گیا ہوا تھا، 12 بجے دکانیں بند کرنے کا مسئلہ آ گیا ہے سب سے پہلے. اور کیا ہے؟ اگر اتنی محنت نہ کروں تو گھر میں فاقے آ جائیں گے، حالات آ جائیں گے، آزمائشیں آ جائیں گی، آزمائشیں آ جائیں گی. بات سمجھ میں؟ سب سے پہلے مسلمان کی زندگی میں حالات آنے کے بعد کس چیز کا فقدان ہوتا ہے؟ عبدیت ختم ہو جاتی ہے. عبدیت ختم ہو جاتی ہے، بندہ نہیں رہتا اللہ کا. لیکن حضرت حسین پر حالات آئے تو آپ ذرا سوچئے کہ پانی نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، آیا اللہ کی حق تلفی ہو رہی تھی؟ کہنے والے تو یہاں تک کہ کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ارے اللہ کے بندو، نماز کے لیے کم سے کم اتنا پانی تو دے دو کہ میں وضو بنا سکوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا.
انہوں نے یوں نہیں کہا میرا یہ جناب والا بیٹا شبیر جو ہے اس کے منہ میں ذرا دو پانی ڈال سکو، اس بات کی التجا نہیں کی. انہوں نے کہا کہ حق کے آگے ہم ڈٹے رہیں گے، پانی بند کرنا ہے بند کر دو، لیکن اپنی ذات کے لیے پانی نہیں مانگیں گے، اللہ کی عبادت کے لیے پانی مانگیں گے. اور وہ مانگ کر دکھایا. کہا کہ اتنا تو دے دو کہ طہارت کر کے وضو کر کے اللہ کے آگے کہہ دوں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں آج مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے. حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین. ارے اقبال کیا کہتے تھے وہ تمہارے آبا و اجداد. بات یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کیا ہو. تھے نا وہ تمہارے آبا و اجداد. بات یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کیا ہو. حضرت حسین سے محبت جنت میں لے کر نہیں جائے گی. نری محبت کہ جس کے پیچھے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ صوم و صلاۃ ہے نہ زکات ہے. ارے حضرت حسین کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت نری کہ جس کے پیچھے نہ نماز ہو نہ روزہ ہو نہ صوم و صلاۃ ہو، انسان کو یہ جنت میں لے کر نہیں جائے گی. ارے سید بھی نہیں جائے گا جنت میں. جو کہتے ہیں نا ہم سید ہیں سید ہیں، بات سمجھ میں سادات ہیں. کون ہے سادات؟ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سادات ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ محبوب لخت جگر، ان سے بڑھ کر کوئی ہوگا؟ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے کہا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. باہر نکل کر اللہ کے نبی آ گئے اور کہا کہ اے بنو عبد المطلب، اگر تمہیں اپنے بھتیجے سے کچھ مانگنا ہے نا تو دنیا میں مانگ لو، آخرت میں اللہ کی پکڑ سے تمہارا جو یہ تعلق رکھنے والا محمد الرسول اللہ ہے نا تمہیں یہ نہیں بچا سکتا. اور پھر کہا کہ اے صفیہ میری پھپھی، میں تمہارا بھتیجا اور اسی طرح سے تمہارا تعلق والا، اے میری پھپھی اپنے بھتیجے سے کچھ مانگنا ہے تو دنیا میں لے لو، آخرت میں یہ آپ کا بھتیجا اللہ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا. اے میری فاطمہ بنت لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے باپ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، تمہارا یہ باپ محمد کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آخرت میں کیا کام آئے گا؟ اعمال. اعمال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان والو اعمال صالحہ کرو خدا کے لیے، اپنی نسبتوں کو چھوڑ دو. یہ دنیا کا دھوکہ ہے، جس نسبتوں کی بنیاد پر تم دنیا کا پہیہ چلتے ہوئے دیکھتے ہو نا، آخرت میں ان نسبتوں کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں یہ پہیہ نہیں چلے گا. اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز باقی رہے گا تو ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو اللہ کے لیے کام کر کے جاؤ گے نا وہ اللہ کے ہاں باقی رہے گا. یہ تمہاری نسبتیں اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گی، تمہاری نسبتیں کام نہیں آئیں. آج مسلمان اتنا دھوکے میں پڑ گیا، یہ دنیا میں جو چاپلوسیاں کر کے اپنے تعلقات بحال کر کے اپنی دنیا بناتا ہے نا تو سمجھتا ہے یہ آخرت میں بھی یہی چلے گا. نہیں بھائی، بڑے سے بڑے پیر، بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے قطب، بڑے سے بڑے ابدال، بڑے سے بڑے تابعی، تبع تابعی، صحابی، رسول کے ساتھ نسبت قائم کرنے کے بعد اگر یہ اللہ کا نہ ہوا تو پھر رسول اللہ کا بھی نہیں ہوا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کہتا ہے پہلے میرے رسول سے سچی محبت کر کے دکھاؤ پھر میں مانوں گا کہ مجھ سے محبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے اللہ کے رسول سے. اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے؟ فاتبعونی، اتباع کرو. اتباع، نمازیں پڑھو، انسان بنو، شرافت اختیار کرو، نیک اور صالح بنو، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، معاشرت پیدا کرو، سیرت اختیار کرو، صورت اختیار کرو، اپنی زندگی کو بندگی بناؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. کل قیامت کے دن یہ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری نسبتیں کام نہیں آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہم زبان لوگوں کو کہہ دیا جن کو اس بات کا تھا نا بھائی ہماری زبان عربی، ہمارے باپ عربی، ہمارے اوپر نازل شدہ قرآن عربی، جنت کی زبان عربی، محمد عربی. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی عربی اور عرجمی نہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو عربیوں یاد رکھو تمہاری زبان والا تمہارا رسول ہے، تمہاری کتاب تمہاری ہم زبان ہے، تمہاری زبان جنت میں بولی جائے گی. لیکن آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عربی کو عجمیوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ہاں عربی فضیلت اس وقت حاصل کرے گا جب اللہ کو راضی کرے گا. بس اصول بیان کر دی. تبھی تو معاملہ ایسا سامنے آیا تھا نا. حضرت اسامہ ابن زید محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ ابن زید اپنی نسبت کی بنیاد پر کھڑے ہو گئے. کیوں؟ زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا عرب میں جانے والا کہ گویا کہ یہ محمد کا بیٹا ہے. اللہ نے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی کا بیٹا نہیں. ادعوہم بآبائہم، کسی کو پکارنا ہے ان کے آبا و اجداد کے اعتبار سے پکارو. لیکن زید ابن حارثہ سے بڑی محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے بھی اتنی محبت کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ بھائی تعلق سب سے زیادہ اسامہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہذا کسی بات کے بارے میں سفارش کی جائے جو کہ ناحق سفارش تھی. جاؤ اسامہ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تم جا کر سفارش کرو، سفارش کرو. کیوں؟ مخزومی قبیلے کی عورت نے چوری کی اور چوری کی بنیاد پر ہاتھ کاٹنا ثابت ہو گیا. فقطعوا، اللہ کیا کہتا ہے؟ ہاتھ کاٹو. ہاتھ نسبتیں نہیں. آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا. اب قبیلے والے کہنے لگے کیسے ہاتھ کاٹا جائے گا بھائی؟ ہمارے قبیلے کی عورت ہمارے لیے بدنامی ہے. اب کس کی مجال ہو کہ اللہ کے نبی کے پاس جائے؟ پہلے اسامہ کو پکڑو. اسامہ کون ہے؟ یہ زید کا بیٹا. اور زید کون ہے؟ ارے اتنی محبت تھی کہ عرب والے کہتے تھے کہ زید محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس کا انتخاب کرو. اسامہ ہمارے حق میں جا کر سفارش کرو، ہماری عورت کا ہاتھ کٹے ہماری ناک کٹے برابر ہے. تم یہ سزا جا کر معاف کروا دو، تم یہ سزا جا کر
نسبت حسینی بننا نام کے اعتبار سے، بات سمجھ ماری، فاروقی بننا نام کے اعتبار سے. آج ہم کہتے ہیں نا بھائی فاروقی ہیں ہم، اچھی بات ہے، اللہ نے نسب دے دیا لیکن نسب کی رعایت بھی ہونی چاہیے. ہم صدیقی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم عثمانی ہیں. اللہ کے ہاں عثمانی اور علوی اور صدیقی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کہا اللہ کے ہاں مکرم وہ ہے جو اللہ کا مقرب ہے. اور اللہ کا مقرب کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. جناب ابی طالب کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آخر وقت میں کہنے لگے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے آپ، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. آپ نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے، لہٰذا میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی مرتا ہوں. اللہ کے نبی اتنے غمناک تھے کہ اللہ نے آیتیں اتاری انک لا تہدی من احببت. اے نبی یاد رکھیے آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کسی کو استغفار بھی نہیں کر سکتے اپنے چچا کے لیے. اسامہ آئے کہ یا رسول اللہ یہ مخزومی عورت ہے نا بھائی، اس نے ایسا کیا ویسا کیا. اظہار اس بات کی طرف تھا یا رسول اللہ کچھ تھوڑی سی نرمی ہو جائے، تھوڑی سی. جبکہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تھا آپ کاٹے جائیں گے. آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، کھڑے ہو گئے، باہر نکلے، صحابہ کو بلایا، کہا کہ میری بات سنو، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے. کوئی معزز آدمی اگر غلط کام کرتا تھا نا تو اس کی عزت کی بنیاد پر اسے بری کر دیا جاتا تھا، اور کوئی غریب اور مفلس آدمی غلط کام کرتا تھا برابر کی سزا اس کو دی جاتی تھی. اس سے پہلے کے لوگ کسی وجہ سے ہلاک ہوئے. محمد کے دین میں یہ کام نہیں ہے، محمد کے عہد میں یہ کام نہیں ہے. اور پھر اتنی بڑی مثال دی کہ صحابہ فق، چہرے ختم، آنکھیں چڑی کی چڑی رہ گئیں. آپ نے فرمایا اے اسامہ، اے میرے صحابہ یاد رکھو اس کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بھی آ کر کھڑی ہوتی نا تو محمد اگرچہ اس کا باپ ہے لیکن اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محمد اگرچہ اس کا باپ ہے لیکن فاطمہ کی بھی ہاتھ کاٹتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ القصاص حدود اللہ، قصاص اللہ کی حد ہے. اللہ کہتا ہے میری حد کو پار نہ کرنا، نسبتوں کے ذریعے سے میری حدوں کو پامال نہ کرنا. علوی ہو گئے، عثمانی ہو گئے، فاروقی ہو گئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، صدیقی ہو گئے، سید ہو گئے، میری حدوں کو پار نہ کرنا. تبھی آپ نے فرمایا نہ تو فاطمہ کو بچا سکوں گا، نہ صفیہ کو بچا سکوں گا، نہ عبد المطلب کے خاندان والوں کو بچا سکوں گا. اگر بچو گے اپنے کام کی بنیاد پر بچو گے تم اللہ اس کے رسول کو راضی کرو. تو یہ مہینہ نا حسینی مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ حسینی مہینہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسینی مہینہ بھی ہمیں نجات یاد رکھنے کی بات ہے بھائی. رمضان بھی ہمیں نجات نہیں دلائے گا، اس لیے کہ رمضان شہر اللہ ہے. تبھی اللہ کے نبی نے کہا ارے سراسر خسارے میں ہے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ نہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی. حضرت جبریل نے کہا تھا ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے، حالانکہ مہینہ کون سا ہے؟ شہر اللہ. اللہ کے نبی نے کہا آمین. بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا مہینے اور ایام نہیں بلکہ اعمال. اعمال آج مسلمان نجات پائے گا نا اعمال کی بنیاد پر. کسی پہ رونے سے نجات نہیں ہوتی، کسی پر رونے سے نجات نہیں ہوتی، کسی پر میری محبت سے نجات نہیں ہوتی. اللہ اعمال دیکھے گا. تم حضرت حسین کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، ان کی شہادت کا علم ہے. ارے شہادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ دنیا کی زندگی تو زندگی، ہم نے اپنی سانسیں لوٹا دی، ہم نے اپنا پسینہ لوٹا دیا. یا اللہ ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت حسین نے اپنا خون بھی لوٹا دیا. کس پر؟ اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو. شہادت کا مقصد کیا ہے؟ شہادت وہ اس لیے دے کر نہیں گئے کہ ہر 10 محرم کو سینے پیٹو. شہادت اس لیے دے کر نہیں گئے ہر 10 محرم کو حلیم بناؤ، شربتیں بانٹو. ارے انہوں نے شہادت کا مقصد کیا بیان کیا؟ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر کھڑے رہتے ہوئے تمہارا پسینہ نکلے اس کو بھی بہا دو، تمہارا خون بھی نکل جائے نا اس کو بھی بہا دو. لیکن اللہ اس کے رسول کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. انہوں نے تو جانے دے دی. آج مسلمان سے صرف وقت مانگا جا رہا ہے. ارے نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ مسلمان کہتا ہے وقت نہیں ہے. مسلمان کہتا ہے وقت نہیں ہے. کیوں وقت نہیں ہے؟ کاروبار، دنیا، تجارت، معاملات. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان بنیادوں پر وقت نہیں ہے. اور پھر زیادہ زیادہ کہے گا کپڑے پاک نہیں ہیں، اس سے بڑھ کر کے کہے گا ارے مولویوں میں اختلاف ہے. یہ سارے کے سارے ہیلے بہانے ہیں. اگر دنیا میں مخلص ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر دنیا کھول دیتا ہے. اگر کوئی آدمی آخرت کا مخلص ہوگا نا اللہ اس پہ آخرت بھی کھولے گا. دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں، اللہ وہ کھول دیتا ہے. تو آخرت تو اصل اللہ کی نظر میں اگر مخلص ہوگا نا اللہ وہ بھی راستے کھولے گا. لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. ہاں واقعتاً المناک واقعہ، غلط واقعہ، لیکن واقعات ہوتے کس لیے ہیں؟ واقعات ہوتے کس لیے ہیں؟ گاڑیوں میں چلانے کے لیے نہیں ہے، صبح اٹھ کر سننے کے لیے نہیں ہے، حلیم بناتے وقت جناب والا وہ مرثیت چلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو جو ہو چکا اس سے عبرت پکڑو. عبرت کہیں تم تو یزید نہیں، تمہاری زندگی میں ظلم تو نہیں، تمہاری زندگی میں زیادتی تو نہیں. آج مسلمان کہتا ہے کہ ظلم نہیں ہے. کیوں؟ میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، میں ناجائز نہیں کرتا، میں حلال کھاتا ہوں حرام نہیں کھاتا، میں بددیانتی نہیں کرتا، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا. کہتا دیکھو میں ظالم نہیں ہوں. اور اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے کبھی سوچ آتی ہے کہ میں اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ نمازیں نہیں پڑھتا پھر بھی عادل ہوں. عادل عادل. حضرت عمر نے کہا جو نماز نہ پڑھے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا کرے؟
جو خالق کے ساتھ صحیح نہ کرے. اپنے دور میں سارے گورنروں کو لکھ کر بھیج دیا تھا. یاد رکھو کہ عمر کہتا ہے جو نماز کا اہتمام کرے گا نا وہ دیگر معاملات میں بھی اہتمام کر سکے گا. جو نماز کو ترک کر دے گا اس کے متعلق مت سمجھو کہ وہ مخلوق خدا کا حق ادا کرے گا. ارے جو خالق کو بھول گیا وہ مخلوق کا کہاں حق ادا کرے گا؟ اور کہتا ہے میں ظالم نہیں ہوں, میں یزید نہیں ہوں. بات سمجھیں؟ تو حسینی بھی نہیں ہے, حسینی بھی نہیں. کیوں؟ حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی, ہمیشہ مرتے دم تک اللہ کو راضی کیا. لہذا بہرحال یہ مہینہ ہمیں جو چیز یاد دلاتا ہے نا وہ اللہ کی اطاعت, فرما برداری, اس پر مر مٹنا, اپنی جان, اپنے مال اور اپنے خون کو اللہ کے لیے بہا دینا. ارے آج خون نہیں مانگا جا رہا, اللہ کہتا ہے اپنی خواہشات کو میرے نام پر قربان کر دو. تمہاری خواہش کیا ہے؟ کاروبار بڑھ جائے, تجارت بڑھ جائے, دنیا اچھی بن جائے. اللہ کہتا ہے ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے. ہوگا وہی جو کہ میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دیا نا تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے تجھے. تو یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے ہم نے اپنی چاہتوں کو, اپنی زندگیوں کو اعمال صالحہ کے اعتبار سے اللہ کے سپرد کرنا ہے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا